الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کسی بھی طرح کی ہو، وہ انسان کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے۔ اگر کسی غافل انسان کو نصیحت کی جائے تو اس کو دین کی طرف آنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر کسی دیندار آدمی کو نصیحت کی جائے تو اسے آگے ترقی کرنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ غرضے کہ نصیحت ہر ایک کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی ہے۔ اب نصیحت کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیں، نصیحت کہا جاتا ہے کسی کو خیر خواہی کی بات کہنا یا کسی کے لیے ہمدردی کی بات کہنا، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی بات کہنا نصیحت کہلاتی ہے۔ اور یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ اللہ کو یہ نصیحت کتنی پسند ہے؟ قرآن کریم کی ایک سورت ہے 19ویں پارے میں، سورہ نمل۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے ہیں، تو جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے میں چونٹیاں چل رہی تھیں۔ ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چونٹیوں، تم ساری کی ساری اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل کر کے چلا جائے۔ تو ایک چونٹی دوسری چونٹی کی خیر خواہی کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے کہ تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں تلے آ کر کے ختم نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو چونٹی کی یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کریم میں نقل کیا اور ایک سورت کا نام ہی چونٹی کے نام پر رکھ دیا۔ تو جب ایک چونٹی کی نصیحت دوسری چونٹی کو اللہ کو اتنی پسند آئی، تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کو نصیحت کرے گا، دوسرے کی خیر خواہی کرے گا، تو اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ اس لیے
ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کرتے تھے۔ لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نماز پڑھا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، یہ اچھا کام کیا کرو، لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اور پہلا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں میں دینداری زیادہ تھی، تو باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتا۔ آج زمانہ بدلا تو اگر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو باپ سے کہتا ہے بیٹا ابا چپ بیٹھ، اور باپ کی نصیحت اولاد کو بری لگتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتا تھا تو باپ کی نصیحت کے اوپر بیٹا عمل کرتا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا، تو آگے چل کر وہی بیٹا اچھا انسان بن کر کے ابھرتا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نصیحت پر عمل کرتی ہے تو اس نصیحت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہوگا بارہا کہ جب وہ بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ انہوں نے ماں کی اس نصیحت کے اوپر عمل کیا اور راستے میں جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، قافلے کو لوٹ لیا۔ تو ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس کچھ اشرفیہ ہیں۔ تو ڈاکو کہتا ہے کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کیسے بھی ہوں، تمہارے اوپر کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ ان تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور ڈاکہ زنی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ ایسے ہی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے تم چند لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اگر ان کے ساتھ راستے میں چل رہے ہو تو مت چلنا، راستہ چلنے سے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ منع فرمایا میرے والد نے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ دوستی کرنے کو، جن کے ساتھ تعلق رکھنے کو باپ اپنے بیٹے سے منع فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد نے نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی بے وقوف سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف سے اگر دوستی کرو گے تو وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن نقصان کر بیٹھے گا، نقصان پہنچا بیٹھے گا، کیونکہ بے وقوف ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اس پہ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص نے ریچھ پالا۔ اب ریچھ کو پال پوس کر کے بڑا کیا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ریچھ اپنے مالک کی ہر بات کو مانا کرتا تھا۔ تو اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس کو پال پوس کر کے بڑا کیا، میں دوپہر کو سوتا ہوں تو گرمی لگتی ہے، تو کیوں نہ میں اس ریچھ کو پنکھا جھلنا سکھا دوں۔
تاکہ میں سویا کروں تو یہ دوپہر کو بیٹھ کر کے پنکھا جھلتا رہے۔ چنانچہ اس نے ریچھ کو پنکھا جھلنا سکھایا۔ لوگوں نے منع کیا کہ یہ ریچھ ایک جانور ہے، اس کو ایسی چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے سکھا دیا۔ اب جب یہ دوپہر کو سوتا تو وہ پاس بیٹھ کر رکھ کے ریچھ جو جانور تھا پنکھا جھلتا رہتا۔ کچھ دن تو چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مکھی آ کر کے اس شخص کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اس ریچھ نے اڑانے کی کوشش کی تو وہ گال پہ آ کر کے بیٹھ گئی۔ کیونکہ مکھی اگر چہرے پر بیٹھ جائے یا حلوائی کی دکان پر بیٹھ جائے تو ہٹانے سے نہیں ہٹتی۔ آپ ہٹاتے رہیں، یہاں سے ہٹے گی ادھر بیٹھ جائے گی، ادھر سے ہٹے گی دوسری طرف بیٹھ جائے گی، ہٹانے سے نہیں ہٹتی۔ اب جب ریچھ ہٹاتا رہا مکھی نہیں ہٹی تو ریچھ کو غصہ آیا، جانور تھا بیچارہ، عقل مند تھوڑی ہو۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک پتھر دور پڑا ہوا ہے بڑا سا، ریچھ وہ پتھر اٹھا کر کے لایا اور اس مکھی کے اوپر مارا۔ جیسے ہی مکھی بیٹھی تھی سر کے پر زور سے مارا تو مکھی تو اڑ گئی، اس کے مالک کے دماغ کا کچومر نکل گیا۔ تو بیچارے نے، اس نے اپنی عقل سے کام صحیح کیا تھا، لیکن چونکہ عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ پتھر ماروں گا تو مالک کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہ کبھی بے وقوف سے دوستی مت کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن نقصان کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بے وقوف سے دور رکھنا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جھوٹے انسان سے بھی دوستی مت کرنا، جھوٹے انسان سے بھی دوستی مت کرنا، کیونکہ جھوٹا انسان تمہیں بھی جھوٹ بولنا سکھا دے گا۔ اس کے اوپر ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں جو بہت ساری نصیحتوں کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں، تو وہ ان 3 چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے اور اپنی اولاد کو سکھائے۔ کیا 3 چیزیں؟ اپنی اولاد کو سب سے پہلے بچپن سے یہ سکھائے کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اولاد اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو اس سے کہے کہ بیٹا تمہاری دیگر غلطیاں ہم تسلیم کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ بولا زندگی میں تو جھوٹ کی ہماری طرف سے معافی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو سچ بولنا نہیں سکھایا اور اس کی زندگی میں جھوٹ آ گیا تو جھوٹ کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے غافل انسان بنے گا، اور یہ جب ایک غلطی کرے گا، باپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولے گا، پھر اس کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولے گا، اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا، اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بول چکے گا۔ تو اس لیے بزرگوں نے لکھا، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو اسے ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ سے دور رکھیں، اور یہ کہیں کہ تمہارا جھوٹ کبھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو ایک تو سچ بولنا سکھائیں، دوسری ایک اپنی اولاد کو نصیحت کریں کہ تمہیں روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز
پابندی سے پڑھنی ہے، کیونکہ جب انسان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو پھر ایک تو اس کا دینی فائدہ ہوگا، کیا کہ اس بچے کے چہرے پر صلح کا نور آئے گا، اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور دوسرا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں ٹائم کی پابندی آئے گی، ٹائم کی پابندی آئے گی، کیونکہ جو انسان نماز کا پابند ہوگا وہ اپنے ٹائم کا پابند ہوگا، اور جو نماز کا پابند نہیں اس کی زندگی میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میرا ہوم ورک زیادہ ہے، رات میں دیر تک پڑھتا رہا، فجر میں نہ جاگ سکا، باپ کہے کہ نہیں، آپ کا کوئی عذر قبول نہیں، آپ تھکے ہوئے ہو، آپ کا ہوم ورک زیادہ ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ نصیحت کب کریں گے؟ 2 نصیحتیں ہو گئیں، ایک تو سچ بولنا سکھائیں، دوسرے اپنے بچے کو ہمیشہ 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں۔ یہ ہم کب بنائیں گے؟ جب ہم خود ویسے ہوں گے، ہماری زندگی میں خود سچ ہوگا۔ لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ باپ گھر میں بیٹھ کر، ماں گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، تو یاد رکھیں بچے کی زندگی میں کبھی سچائی نہیں آ سکتی۔ باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، ماں باپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ کوئی احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو کیسے نماز کا پابند بنائیں گے؟ آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ مساجد خالی ہیں، آج اچھے انسان نہیں ملتے۔ پہلے زمانے کے لوگ سچے تھے، دیندار تھے، نمازوں کے پابند تھے، تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی سچے پیدا ہوا کرتے تھے، اور ان کی گود میں پلنے والے بچے شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی جیسے ہوا کرتے تھے۔ آج جب ہماری زندگی دین سے دور ہوئی، ہماری زندگیوں میں جھوٹ آیا، ہماری زندگیوں سے نماز کی پابندی ختم ہوئی، تو آج ہمارے بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے کہا کہ خیر خواہی اور نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں۔ 2 نصیحتیں ہو گئیں۔ تیسری نصیحت، بچپن ہی سے اپنے بچے کو بڑوں کی خدمت کرنے کا عادی بنائیں، ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کریں اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا بڑوں کی خدمت کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے، لوگوں کی خدمت کرنے پر بڑا اجر ہے۔ جب بچے کی شروع سے عادت بنے گی تو دوسروں کی خدمت کر کے وہ خوش ہوگا، اس کو خوشی حاصل ہوگی، اور وہ بڑا ہونے کے بعد بھی خدمت گزار بنے گا۔ اور جب بچے میں خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا تو تکبر اور بڑائی کا بیج اس کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ عاجزی اختیار کرنے والا بندہ بنے گا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ عاجزی اختیار کرنے والے انسان کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر تکبر اور بڑائی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ انسان ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو خدمت خلق نہیں سکھاتے، بڑوں کی خدمت کرنا نہیں سکھاتے، تو آپ دیکھیں کہ بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اگر گھر کے بڑے پانی لانے کے لیے کہہ دیں کہ بیٹا پانی پلا دے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جان نکل رہی ہے۔ کوئی سامان ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھنے میں ایسا لگتا ہے جان نکل رہی ہے۔ کیوں؟ شروع سے ہم نے ان کو خدمت کرنا نہیں سکھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی عادت ایسی بن گئی۔ تو یہ 3 چیزیں
اپنے بچے کو سکھائیں۔ اگر 3 چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھائیں، ایک تو سچ بولنا، دوسرے 5 وقت کی نماز کا پابند ان کو بنائیں، اور تیسری چیز خدمت خلق سکھائیں۔ اگر یہ 3 چیزیں سکھا دی تو ہمارا بچہ آگے چلنے کے بعد اچھا انسان بنے گا، اور لوگوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی ایک پسندیدہ انسان بن کر کے تیار ہوگا۔